بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے سمارٹ سلیبس کا خط نمبر 7، یہ انٹر پارٹ 2 کا۔ اخبار کے مدیر کو خط لکھ کر مہنگائی اور اس کے مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اخبار کے مدیر کو خط لکھ کر آپ نے پہلی بات جو بتانی ہے، مہنگائی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور مہنگائی سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے خط لکھتے ہوئے اوپر سب سے پہلے امتحانی مرکز، اس میں خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی کاما فل سٹاپ نہیں ہے، کمرہ امتحان یا امتحانی کمرہ نہیں لکھنا، امتحانی مرکز یا امتحانی مراکز 1 نمبر ہے اس کا۔ اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن پہ آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، جو اس دن تاریخ ہو وہی ڈال دیں، 16 مارچ 2021۔ یہ حمزہ کی علامت ہے اس کے آگے، یہ عیسوی یعنی سال کے لیے ہے، 1 نمبر ہے اس کا۔ اس کے بعد تیسرا، آپ نے جس کے نام خط لکھنا ہے، یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ اخبار کے مدیر کے نام۔ تو محترم مدیر، اب کون سی اخبار ہے یہ آپ کو بتانی پڑے گی آگے۔ روزنامہ جنگ، یہ سکتے کا نشان، لاہور، آگے ندائیہ علامت۔ بعض دفعہ بچے یہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے، محترم مدیر یا مدیر صاحب لکھ کے آگے علامت ڈال دیتے ہیں، اخبار کا نام نہیں لکھتے، اس سے یہ 1 نمبر ضائع ہو جاتا ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ آپ نے پورا لکھنا ہے، محترم مدیر روزنامہ جنگ، یا کوئی بھی اخبار کا نام لکھ سکتے ہیں، سکتہ لاہور یعنی شہر کا نام بھی لکھنا ضروری ہے، اور آگے ندائیہ علامت۔ اس سے اگلی لائن میں السلام علیکم، السلام علیکم کی املا خیال رکھنی ہے، بچے اس میں غلطی کرتے ہیں، السلام علیکم میں لام نہیں ڈالتے یا اس کے درمیان میں واو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے آگے رابطے کی علامت، ایک اور غلطی جو بچے کرتے ہیں، یہ جو ندائیہ علامت یہاں ڈالی ہے یہی ندائیہ علامت یہاں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک بار جب ایک بندے کو پکار لیا ہے تو اس خط میں دوسری دفعہ پکارا نہیں جائے گا، یہ آپ نے بات کی اور آگے ساتھ بات کا رابطہ قائم ہوا تو یوں ربط کی نشانی، رابطے کی نشانی آ گئی۔ اب ایک ایسے بندے کو جس سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کو خط لکھنا ہو تو پھر متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی فرسٹ پرسن استعمال نہیں کیا جاتا، تھرڈ پرسن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اسے، بندہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جگہ بندے کی جگہ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، فدوی۔ فدوی یا بندہ۔ بندہ آپ کے اخبار کی وساطت سے یعنی ذریعے سے آپ یعنی آپ کو مدیر کی بات کر رہا ہے اور حکام بالا یعنی جو حاکم بندے ہیں کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے، یعنی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یہ مسئلہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ اس کے بعد یہاں پہ ختمے کی علامت یعنی فل سٹاپ آئے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے شروع کرنے کا، آپ اس سے مختلف بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شروع کا جو خاص خیال رکھنا ہے، لفظ میں آپ کی توجہ نہیں لکھنا، بندہ آپ کی اخبار کی توجہ سے، بندہ آپ کی توجہ، آپ اور حکام بالا کی توجہ، مختلف آپ جملے اس میں بنا سکتے ہیں، لیکن خیال رکھنا ہے کہ میں یا ہم کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس کے آگے یہ میں نے لگایا ہے، ڈاٹڈ لائن لگائی ہے، مطلب آپ اس کے آگے 2-3 جملے لکھیں کہ اس بڑھتی مہنگائی سے نہ صرف غریب بلکہ امیر سب متاثر ہو رہے ہیں، یعنی اس میں مہنگائی کے اثرات صرف غریبوں پر نہیں ہیں بلکہ امیروں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ان کی زندگی سے کیا چیز ختم ہو گئی ہے؟ آرام اور سکون، ندارت ختم ہو گیا۔ تو تقریباً یہاں تک آپ 5-4 لائنوں میں پہلا پیراگراف بنائیں گے، یہ مقصد ہوگا کہ آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں آپ نے بتانا یہ ہے، دوسرا پیراگراف جو ہے کہ یہ اس نے کہا تھا مہنگائی کے حوالے سے، آپ نے بتانا ہے کس مہنگائی، کیسی مہنگائی، کن کن چیزوں کی مہنگائی۔ تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہر چیز کی قیمتوں میں مدیر صاحب، ہر چیز کی قیمتوں میں، یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں مدیر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ
ہر چیز کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کون سی چیزیں ہیں، اس میں آپ چیزوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، تمام کھانے پینے کی چیزیں، تمام پھل، تمام سبزیاں، دودھ، چینی، اس کے علاوہ آٹا وغیرہ، یہ مطلب گندم، چاول وغیرہ، جو تمام بنیادی ضروریات ہیں وہ تمام کی تمام ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے تمام لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی ضرورت میں لباس بھی شامل ہے، تو کپڑے کی قیمتیں بھی، لباس کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے صرف ان بنیادی ضروریات کا ذکر کرنا ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، اور بتانا ہے ساتھ میں کہ ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ، یعنی یہ 2 گنا یا 3 گنا قیمتیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں مہنگائی کی ایک اور قسم بیان کرنی ہے آپ نے، کہ جناب والا یا مدیر صاحب جناب، یہ مہنگائی کا ایک اور اضافہ جو ہے وہ پانی، بجلی، گیس، فون کے بلوں کی شکل میں ہے، کہ فی یونٹ کے حساب سے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور بغیر بتائے اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے سے بل دگنا آتا ہے یا اس سے زیادہ آتا ہے، جو کہ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی اطلاع کے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جو عوام پر ایک اضافی بوجھ ہے۔ پھر مزید برآں یہ کہ اضافی ٹیکسوں کا بوجھ بھی ہے۔ پہلے ٹیکس کی مقدار یعنی شرح کم تھی، اب ٹیکس کی شرح زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے انسان جو ہے، جو عام ملازم بندہ ہے، جو غریب بندہ ہے، جو کاروباری نہیں ہے، جو اس کو ٹیکس جو ہے وہ کٹ کے تنخواہ ملتی ہے، تو ایک شکل میں تو ٹیکس وہاں پہ پے کرتا ہے، آپ بتائیں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد وہ جب چیز خریدتا ہے تو اس پہ پھر ٹیکس اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ٹیکسوں کا براہ راست بوجھ عوام کے اوپر پڑا ہے، جس کی وجہ سے امیر و غریب تمام لوگ بہت متاثر ہیں۔ یہ آپ نے 2 پیراگراف یہ مہنگائی کے حوالے سے بتائے۔ اب اس کے آگے اس کے جو مسائل ہیں، یعنی مہنگائی کے اثرات یا نتیجہ کیا ہوا ہے، کہ مہنگائی معاشرے پر، اگلے پیراگراف میں یعنی چوتھا پیراگراف، معاشرے پر مہنگائی کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، طرح طرح کے مسائل نے جنم لیا ہے۔ آئے دن چوری، ڈکیتی کی وارداتیں ہونے لگ پڑی ہیں، راستے سے نقدی چھیننا، پرس چھیننا، موبائل چھین لینا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ لوگ بینکوں کے باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو جانچتے ہیں، کہ جو چور ہوتے ہیں یا ڈاکو، کہ جانچتے ہیں کون پیسے لے کے بینک سے نکل رہا ہے، اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح اے ٹی ایم کارڈ کی جو مشینیں ہیں، ان کے آس پاس بھی ایسے چور اچکے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا، معاشرے میں خرابی، فسادات، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ مہنگائی کے جو اور اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں رشوت کا رجحان زیادہ پیدا ہو گیا، سفارش کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا۔ سفارش اور رشوت کی خرابی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ ملاوٹ جو ہے وہ چیزوں میں عام ہو گئی ہے، چیزیں خالص نہیں ملتی ہیں، مہنگے داموں چیزیں ملنے لگی ہیں اور وہ بھی خالص نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے اور جو ہے کہ لوگ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ بے روزگاری یا مہنگائی کی وجہ سے، خرچے نہ پورے ہونے کی وجہ سے گھروں میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یا پھر یوں ہے کہ بچوں کو فاقوں کے خوف سے مار دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں خرابی اس حد تک۔ یہ تمام مسائل آپ نے 8-10 لائنوں میں لکھنے ہیں۔ جو خط تھا آپ کو وہ تو مہنگائی اور اس کے مسائل پر تھا، ظاہر بات ہے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو پھر آپ نے کوئی تجاویز بھی دینی ہے۔ یوں آپ کا جو 5واں پیراگراف ہے وہ یہ بنے گا کہ جناب یا مدیر صاحب کہ بندہ ان مسائل کو حل کرنے کی کچھ تدابیر یا تجاویز پیش کرتا ہے، کہ اس میں لوگوں میں ان چیزوں کا خیال آنا چاہیے کہ مہنگائی سب کے ساتھ ہے، وہ چوری ڈاکے اس چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ جو ایک خاص طبقہ ہے علماء کا، وہ لوگوں کو نصیحت کریں اور سمجھائیں، سماجی اور این جی اوز جو ہیں وہ آگے آئیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو مخیر حضرات ہیں
وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، غریبوں کی مدد کریں، اور پھر کیا کہتے ہیں، حکومت نوٹس لے اس بات کا سختی سے کہ کہیں جو قیمتوں کا اضافہ ہے وہ غیر قانونی تو نہیں ہے، یا جو ٹیکس ہے وہ اضافی تو نہیں پے کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ جو ادارے پولیس کا خاص طور پہ وہ چوروں ڈاکوں کے ساتھ سختی سے نپٹے تاکہ شہری امن و امان سے زندگی گزار سکیں، اور خوف و ہراس کی جو فضا پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں وہ ختم ہو جائے۔ تو اینڈ پہ بس ایک جملہ لکھیں، امید ہے کہ مدیر صاحب، امید ہے کہ آپ بندے کی ان تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم کیونکہ ان نون بندہ ہے تو اور ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک قسم کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے یہ کہ اس پہ غور فرمائیں گے، یہ ہم اسے آرڈر نہیں دے سکتے۔ تو یہاں تک کے بعد آپ نے جب یہ مکمل ہو جائے گا، یہ کوشش کیجئے گا 1.5 صفحے کا یہ خط جو ہے وہ بنے۔ اس کے بعد نیچے اسی طرح والسلام، مخلص، یہ مخلص کچھ بچے یوں بھی لکھتے ہیں اس میں آپ کا مخلص، یہ لفظ غلط ہے۔ جملہ جو بناتے ہیں آپ، ترکیب جو ہے، اصل میں آپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب اس کے آگے کوئی تعلق یا واسطہ بتانا ہو، مثلا آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا شاگرد، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کا دوست، وہ ایک تعلق اور رشتے کو واضح کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جس بندے کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹلی یعنی بلا واسطہ طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی وجہ سے اس کو خط لکھ رہے ہیں، وہ ایک اچھے عہدے پر یا ایک بڑے عہدے پر ہے اور آپ اس سے مخاطب ہیں، تو آپ کا نہیں آئے گا یہاں پہ، اور صرف ایک لفظ آئے گا مخلص۔ نیاز مند آ سکتا ہے، دعا گو آ سکتا ہے، یہ اس طرح کے الفاظ آ سکتے ہیں۔ آپ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور آخر میں الف بے جیم، 1 نمبر ان 3 چیزوں کا ہے۔ یوں آپ کے یہ امتحانی مرکز 1 نمبر، تاریخ کا 1 نمبر، یہ مخاطب جو کیا گیا 1 نمبر، السلام علیکم کا 1 نمبر، اور یہ آخری یہ 3 لکھے ہیں والسلام اور مخلص اور الف بے جیم 1 نمبر اس کا۔ یہ کل آپ کے 5 نمبر ہیں جو اس کے پیٹرن کے ہیں، جو درمیان میں یہ آپ نے 5 پیراگراف لکھنے ہیں۔ اس میں یوں سمجھے قسم کے کہ ہر پیراگراف کا 1 نمبر ہے، اور عام طور پہ یہ 5 میں سے 4 نمبر دے دیتا ہے اگر کسی بچے نے اچھے انداز میں اس کو لکھا ہو، تو یوں آپ کے 10 میں سے 9 نمبر آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا خط جو آپ کے ایف اے یا ایف ایس سی یا آئی کام آئی سی ایس وغیرہ انٹر کے پارٹ 2 کے سمارٹ سلیبس کا 7واں خط ہے۔ اللہ حافظ۔